کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہر روز ایک تھاٹ، ایک خیال خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آج خدا کے پاک کلام میں سے جو بات، جو خیال آپ کے ساتھ بانٹنے کو انتہائی پرفضل ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کسی شخص کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یا کسی شخصیت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شخص صرف منہ سے ایسا بولنے والا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ لیکن خدا کا پاک کلام اس بات کے بارے میں بالکل صاف صاف بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص برا ہو کر اچھی باتیں نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اور مزید اس پر بات کرتے ہوئے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ جو کچھ دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے وہی منہ پر آتا ہے، وہی زبان پر آتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ بس منہ سے اس طرح سے ہے یا زبان کا اس طرح کا ہے لیکن دل کا اچھا ہے، تو خدا کا کلام اس بات کی کنفرمیشن نہیں دیتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ سو میرے عزیزو، تھاٹ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ جو کچھ انسان کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر، اس کے منہ پر آتا ہے۔ جتنا کم بولا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زبان ایک ہے اور کان دو ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بولیں کم اور سنیں زیادہ، اور ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ۔ یاد رکھیے کہ اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی ہم دیتے ہیں۔ خدا کا کلام کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، میرے ساتھ ہو، میرے خاندان کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہو، آپ کے خاندان کے ساتھ ہو، اور خدا ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے منہ پر، اپنی زبان پر نگہبان بٹھا سکیں کہ ہم کوئی ایسی نکمی بات اپنے منہ سے نہ نکالیں جو ہمارے لیے، خدا کے نام کے لیے تکفیر کا باعث بنے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 12 باب۔ اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ، تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو، مگر صرف کاہنوں کو۔ یا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادہ سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ پس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کرے۔
یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا، جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گنگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا۔ چنانچہ وہ گنگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروہوں کے سردار بالز بول کی مدد کے بغیر بدروہوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بالز بول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے، جب تک کہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کہ ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، اور نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں۔ پرانے عہد نامہ میں سے پڑھیں گے زبور 39۔ میں نے کہا، میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گنگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی،
اور میرا غم بڑھ گیا، میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی۔ تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند، ایسا کر کے میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ، تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے، یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اے خداوند، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گنگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے، میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ زبور 40۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ وہ تیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے، اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے، اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ، میں آیا ہوں، کتاب کے طومار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے۔ دیکھ، میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ اے خداوند، تو جانتا ہے، میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی۔ میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی۔ اے خداوند، تو مجھ پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر۔ تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں، کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے، سو میرا جی چھوٹ گیا۔ اے خداوند، مہربانی کر کے مجھے چھڑا۔ اے خداوند، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں۔ جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ جو مجھ پر ہا کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں۔ سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہو، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خداوند کی تمجید ہو۔ پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے۔ میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، دیر نہ کر۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔